ناظرین، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم مختصراً اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا دجال انسان ہو سکتا ہے؟ اگر انسان ہو سکتا ہے تو پھر جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک دو سوالات پر بات کریں گے تاکہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے موضوع کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے، اور باقی ایسے جتنے بھی سوالات ہیں ہم ان پر بات کریں گے لیکن اپنے اس موضوع کے مکمل ہونے کے بعد۔ ناظرین، جب ہم روایات میں غور کریں تو دجال کی صرف عین، جس کا ترجمہ آنکھ کیا جاتا ہے، آنکھوں کی تعداد کم سے کم 12 سے زیادہ بنتی ہے، اور یہ وہ تعداد ہے جو روایات ہم تک پہنچ سکی ان سے پتہ چلا، ورنہ بہت سی روایات تو ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ تصور کریں جو روایات ہم تک پہنچی ہی نہیں، اگر وہ روایات بھی پہنچ جاتی تو یہ تعداد کس قدر بڑھ سکتی تھی، یعنی 12 سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی تھی۔ ناظرین، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے صرف 4 عین کا ذکر کر رہے ہیں: عین الیمنی، عین الیسرا، عین شمال، مطموس العین۔ جیسے بیان کردہ یہ 4 ہیں، اسی طرح آپ خود روایات سے باقی کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کو کم سے کم 12 کی تعداد لازم ملے گی، جس سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی انسان 12 یا اس سے زائد آنکھوں والا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ہو سکتا ہے، اگر ایسا ممکن ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ دجال اور العین ہوگا، جس کا ترجمہ ایک آنکھ والا کیا جاتا ہے؟ اور اگر مختلف تعویلات پہنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی بھی جائے کہ آنکھیں 12 نہیں ہیں، آنکھیں 2 ہی ہیں لیکن ان کی صفات 12 سے زیادہ ہیں، تو پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ کی روشنی میں 3 عین کا لازم ذکر ملتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں: عین الیسرا، عین الیمنی، عین الشمال۔ تو ناظرین میں دیکھیں، ایک دائیں آنکھ، دوسری بائیں آنکھ اور تیسری شمال والی آنکھ۔ یوں واضح الفاظ میں 3 آنکھوں کا ذکر ملتا ہے، تو کیا کسی انسان کی 3 آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ اور اگر 3 آنکھیں ہو سکتی ہیں تو پھر اسے ایک آنکھ والا کیوں کہا گیا؟ یعنی کہ اگر اسے کانا کہا گیا تو پھر ایک آنکھ والا یعنی کانا کیوں کہا گیا؟ پھر تو 3 آنکھوں والا کہنا چاہیے تھا۔ اور ناظرین، ان 3 کے علاوہ وہ بھی ہیں جو مٹی ہوئی ہیں، یعنی سرے سے ہیں ہی نہیں۔ اب جب انسان کی 3 آنکھیں ہوں، اس کے علاوہ وہ جو مٹی ہوئی ہیں وہ بھی ہوں، تو پھر اسے ایک آنکھ والا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر ناظرین، اس سے بھی بڑھ کر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی آنکھ سے کانا ہوگا، کیونکہ بعض روایات میں اول العین الیسرا آتا ہے، اور بعض میں اول العین الیمنی آتا ہے، اور بعض میں اول العین الشمال آتا ہے۔ یعنی کہ بعض روایات میں اس کا دائیں آنکھ سے، اگر یہ ترجمہ جو کرتے ہیں کانا ہونا کرتے ہیں تو دائیں آنکھ سے کانا ہونا آتا ہے کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ بعض روایات میں بائیں آنکھ سے کانا ہونا آتا ہے، یعنی کہ اول کا ترجمہ جو یہ کانا کرتے ہیں، اگر یہ ترجمہ لے لیا جائے، یہ معنی لے لیا جائے تو بائیں آنکھ سے کانا، اور بعض میں شمال والی آنکھ سے عین سے کانا کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین، اس کی کون سی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی؟ بعض روایات میں دائیں مٹی ہوئی ہوگی جو ان کے تراجم ہیں، ان تراجم کے مطابق، بعض میں بائیں، بعض میں شمال۔ یعنی یہ کہ ناظرین وہ تینوں ہی آنکھوں سے کانا ہے، تو پھر اس کی وہ کون سی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا؟ یقیناً پھر وہ ان کے علاوہ کوئی چوتھی ہوگی، اور پھر جو مٹی ہوئی ہے وہ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، یعنی اسی طرح جو بالکل چپٹی ہے۔ اور ایسے ہی جیسے جیسے آپ غور کرتے چلے جائیں تو اس کی آنکھوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ وہ کون سی آنکھ سے کانا ہوگا۔
یعنی بعض روایات میں دائیں کا ذکر ہے، بعض میں بائیں کا ذکر ہے، بعض میں شمال کا ذکر ہے، تو کون سی آنکھ سے کانا ہوگا؟ ناظرین، اس سوال کا جواب کسی ایسے شخص کے پاس نہیں ہے، نہ وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جو اس بات پر بضد ہے کہ دجال انسان ہوگا۔ ناظرین، یہ صرف چند سوالات ہیں جو صرف اور صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے پہلے ایک نظریہ قائم کر لیا، پھر اس نظریے کی بنیاد پر احادیث کو یعنی روایات کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، اور ہر وہ شخص جو دجال کو ایک شخصیت، ایک انسان قرار دینے پر بضد ہے، وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ درجنوں نہیں سینکڑوں سوالات ہیں جن میں سے بعض پر ہم بات کریں گے، لیکن ہم اس موضوع کے بعد، یعنی کہ جب ہمارا یہ موضوع مکمل ہوگا تو اس کے بعد ہم ان سوالات کی طرف بھی آئیں گے۔ اب جب ناظرین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا شمال والی آنکھ سے کانا ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ الدجال اور العین الیسرا، الدجال اور العین الیمنی، الدجال اور العین الشمال، اسی طرح باقی عین کا بھی ذکر ہے۔ اور ناظرین، اور کسے کہتے ہیں یہ ہم پچھلی ساتھ میں تفصیل کے ساتھ جان چکے۔ پھر عین کسے کہتے ہیں؟ عین آنکھ کو نہیں کہتے، عین تو کہتے ہیں دیکھنے کے آلے کو، جیسے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بشر کو جو دیکھنے کا آلہ لگایا ہے جسے آپ آنکھ کہتے ہیں، تو جو صفات، جو خصوصیات اس آنکھ میں پائی جاتی ہیں، وہ خصوصیات و صفات جس شے میں بھی، جس آلے میں پائی جائیں گی، اس آلے کو، اس شے کو عین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کسی ایک بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ سب کا سب آپ کو تراجم و تفاسیر میں ملے گا، عربی متن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا آپ کو تراجم و تفاسیر میں اس لیے ملے گا کیونکہ لوگوں نے جو خود کو علماء کہلاتے رہے اور کہلاتے ہیں، انہوں نے دجال کے بارے میں پہلے ایک نظریہ قائم کیا، پھر اپنے اسی نظریے کو، اپنے اسی عقیدے کو روایات کی صورت میں پیش کیا، روایات کو اسی طرح سے توڑا مروڑا گیا۔ اللہ کے فضل سے دجال کے موضوع پر جب بات مکمل ہو چکے گی تو ہم آخر میں ان کے تراجم و تفاسیر کی بھی اچھی طرح سے پول کھولیں گے، آپ کے سامنے حقائق بالکل ہر لحاظ سے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے، کبھی کہا جاتا ہے وہ بائیں آنکھ سے کانا ہے، کبھی کہا جاتا ہے شمال والی آنکھ سے کانا ہے، پھر اس طرح کبھی کہا جاتا ہے کہ دائیں والی جو آنکھ ہے اس سے وہ اس کی سپاٹ ہوگی، یا اس طرح کے ایسے جتنے بھی تراجم موجود ہیں، کوئی ایک بھی ترجمہ عربی زبان کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، اس کا عربی متن کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بار بار پیچھے بیان کر چکے کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، مگر صرف اور صرف معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آج معنی کے بجائے مفہوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور معنی سے مراد ترجمہ لے لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط العام ہے۔ ناظرین، تمام کی تمام روایات میں کہا گیا کہ دجال ہی وہ شے ہے جو یک طرفہ دیکھنے کا آلہ ہے، اور وہ کوئی ایک آلہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کر دی جو الحمدللہ پیچھے گزشتہ ایک ساتھ میں گزر چکی۔ اور ناظرین، یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ دجال تمہاری عقلوں میں آ جائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کیا ہے اس کے بارے میں سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر بیان کر چکا، بتا چکا تمہیں، اس کے باوجود بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، یعنی کہ دجال تمہاری عقلوں میں آئے گا ہی نہیں۔ اب ناظرین، غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کی زندگیوں میں دجال نے آنا ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دجال کو پہچان ہی نہیں سکو گے، دجال تمہاری عقلوں میں ہی نہیں آئے گا، کہ دجال کیا شے ہے وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا۔ اب ناظرین، جن کی زندگیوں میں دجال نے آنا تھا، آنا ہے،
جب ان کی عقل میں ہی دجال نہیں آئے گا، وہ دجال کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، الٹا اس کا مسیحا سمجھ لیں گے، تو ناظرین جن کی زندگی میں دجال نے آنا ہی نہیں تھا، جن کی زندگی میں دجال کا کوئی تصور تک بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دجال کے پورے نقشے کیسے کھینچ ڈالے؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ ان کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی کہ دجال ایک شخصیت ہوگی؟ اس کا باقاعدہ ایک نقشہ جو ہے وہ ڈیزائن کر دیا۔ ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جن کی زندگیوں میں دجال نکلے گا کہ دجال ان لوگوں کی عقلوں میں نہیں آئے گا جن کی زندگیوں میں نکلے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جن آج سے پیچھے چلے جائیں 200-400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، تو جن کی زندگیوں میں دجال کے بارے میں تصور کرنا بھی محال ہے، ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے رہے، انہوں نے دجال کا پورا ایک نقشہ کھینچ دیا، اور اکثریت آج تک اسی پر ڈٹی ہوئی ہے اور گمراہی کا شکار ہو رہی ہے اور گمراہی کا شکار ہوئی۔